اس کو بیان کرنا اور اس کو قبول کرنا، اس کے لحاظ سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت امام پہلے مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کی ذات اقدس سے جو حدیث طیبہ ہے، پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، ان کا بیان ذیشان کہ انہوں نے آپ کی فضیلت کو کیسے تسلیم کیا، وہ سماعت فرمائیے۔ حضرت اعلی حضرت سے سوال کیا گیا کہ خلفائے ثلاثہ سے آیا حضرت علی افضل تھے یا کم؟ سوال یہ کیا گیا، حضرت علی افضل تھے یا کم؟ اس کا جواب دیتے ہوئے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ مرسلین، ملائکہ اور رسل اور انبیاء بشر صلوات اللہ تعالی علیہم کے بعد حضرات خلفائے اربعہ تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، چار یار یہ افضل ہیں۔ تمام عالم اولین و آخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگی و عظمت و عزت و وجاہت و قبول اور کرامت اور قرب ولایت کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی کہ ان کی جو فضیلت ہے ساری مخلوقات پر، اس امت اور باقی پہلی امتوں پر بھی ہے۔ پھر ان میں باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ٹھیک، اب اس پر حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے اقوال شریف سنیے۔ علی علی کہنا آسان ہے اور اقوال علی پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ یہ ہم ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ ہم علی علی بھی کہتے ہیں، چونکہ وہ ہمارے سلاسل میں سے اکثر کے امام ہیں، علی علی بھی کہتے ہیں۔ اور مولا علی نے جس کو اپنا سردار مانا ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ حضرت علی سردار ہیں اور ایک ہے کہ علی کرم اللہ وجہ کریم نے جن کو اپنا سردار مانا، کہ جن کی سرداری کو قبول کیا، وہ معاملہ۔ اب اس پر کلام سنیے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے لحاظ سے صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد بن حنفیہ صاحبزادہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے مروی ہے کہ میں نے اپنے ابا جی سے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب آدمیوں میں بہتر کون ہے؟ سب آدمیوں میں بہتر کون ہے؟ تو فرمایا ابو بکر۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر۔ پھر فرمایا ان کے بعد فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور ابن ماجہ نے سنن میں یہ حدیث بیان کی بطریق عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا، بہترین مرد خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و خیر الناس بعد ابی بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ لوگوں میں سے سرکار کے بعد جو سب سے افضل ہیں، کون بیان کر رہے ہیں؟ سمجھا گئے؟ آپ دیکھتے جائیے گا، بیان کرنے والے حضرت علی ہیں۔ علی علی کرنا آسان ہے، اقوال علی، کلام علی، حکم علی کو قبول کرنا یہ مشکل ہے، اور یہ مشکل انہی کو ہے جنہوں نے اپنے تئیں ایک رستہ بنا لیا اور پھر اس پہ چلنا شروع کر دیا اور اسی پہ ڈٹ گئے اور سمجھا کہ یہی حق ہے، حالانکہ حق وہ ہے جو خود مولا کائنات نے بیان فرمایا۔ میں نے پہلی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ مولا کائنات کی یہ شان ہے کہ آپ کا دور جھگڑوں سے بھرا ہوا دور تھا اور فساد حد سے بڑا ہوا فساد تھا کہ اس وقت بہت سے فسادی درمیان میں آ گئے تھے، لیکن قربان جائیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی زبان اقدس سے ایک جملہ بھی نہیں نکلا، ایک جملہ کہ جس کی بنیاد پر فسادی راہ نکالیں، گمراہ راہ نکالیں اور کہیں کہ ہم بھی اسلام میں کھڑے ہیں۔ نہیں، آپ کی ذات کی بنیاد پر، ہاں بعد میں کلام فاسد آپ کی طرف منسوب کر دیا جائے اور اس کی بنیاد پہ کھڑے ہو کے جو بات کی جائے وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب آگے بڑھتے ہوئے طویل بحث کے بعد حضرت علقمہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین کرم اللہ وجہ کریم کو خبر پہنچی، کچھ لوگ انہیں حضرت صدیق و فاروق سے افضل بتاتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہے کہ صدیق و فاروق سے افضل بتاتے ہیں۔ حضرت علی کو خبر پہنچی تو یہ سن کر حضرت مولا کائنات منبر پر جلوہ فرما ہوئے، منبر پر جلوہ فرما ہوئے، حمد و ثناء الہی بجا لائے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، مجھے خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل بتاتے ہیں۔ اس بارے میں اگر میں نے پہلے سے حکم سنا دیا ہوتا تو آج میں سزا دیتا۔
یعنی کہ جو میرے حکم کے خلاف چلتا میں اس کو سزا دیتا اگر ایسا ہوا ہوتا، اور آج سے جسے ایسا کہتا سنوں گا وہ مفتری ہے اور اس پر 80 کوڑے لازم ہیں۔ یعنی کہ جو میرے قول کے خلاف جائے گا اس پر 80 کوڑے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث شریف کے اندر ابھی اس کو بیان کرنے کے بعد میں وہ کہتا ہوں، پھر فرمایا کہ بے شک آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں افضل امت حضرت سیدنا ابو بکر ہیں، پھر خدا خوب جانتا ہے ان کے بعد کون۔ تو مجلس میں علقمہ فرماتے ہیں کہ مجلس میں سیدنا امام حسن بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تیسرے کا نام لیتے، پہلے حضرت ابو بکر ہیں، یہ یہاں پہ فرمایا کہ مجھے کوئی ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا، مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا تو میں اسے کوڑے ماروں گا۔ اور کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے، اور 80 کوڑے اس پہ لگتے ہیں جو افترا بازی کرے، بہتان لگائے، اس پہ 80 کوڑے لگتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کہ جو مجھ پہ یہ کہے کہ میں ابو بکر و عمر سے افضل ہوں تو وہ مجھ پہ بہتان لگائے گا تو میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا، 80 کوڑے ماروں گا۔ اور پھر حضرت امام حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو خدا کی قسم وہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم امام حسن فرماتے ہیں یا حسین یا حسن، ٹھیک ہے، یا حسن، آپ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خدا کی قسم اگر تیسرے کا نام لیتے ابو بکر اور عمر کے بعد تیسرے کا نام لیتے تو وہ امام حضرت عثمان ہوتے۔ تو جو ترتیب ہمارے پاس ہے وہی ترتیب حضرت سیدنا مولا کائنات نے بھی بیان فرمائی، یہی ترتیب ہے مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کی۔ پھر حضرت امیر المؤمنین کرم اللہ وجہ کریم کے ایک بڑے قریبی دوست تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی تھے، انہیں وہب الخیر بھی کہا جاتا تھا، حضرت ابو جحیفہ یا حجیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے گمان میں تھا، خیال میں تھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم تمام امت سے افضل ہیں، ان کے گمان میں تھا۔ ابھی شام کے وقت ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں وہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ نہیں، ابھی پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب نے کراچی میں جو ایک کلپ بیان کیا ایک مجلس میں، اس مجلس کے اندر آپ نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے لحاظ سے کلام کیا، اور اس میں ابھی آج میں سن رہا تھا کہ کوئی فرد یہ کہہ رہا تھا، اور کہاں سے تھا اگر میں وہ بیان کروں گا تو پھر شاید مسئلہ ہوگا ہمارے ہی بعض احباب کو، تو میں کہ آپ نے جو بیان کیا کہ امت کا اجماعی موقف ہے کہ جو سب سے افضل ہیں وہ حضرت صدیق اکبر ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں دیکھو، حضرت عمار ہیں، حضرت سلمان ہیں، حضرت ابو ذر ہیں، ان کا موقف تھا کہ جو افضل ہیں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہیں۔ اب میں حیران ہو رہا تھا کہ مفتی صاحب نے تو بڑی سادہ سی بات کہی ہے کہ اجماع کے مقابلے میں اگر چند ایک احادیث آ بھی جائیں، اجماع کے مقابلے میں انہیں قبول نہیں کیا جاتا، تو پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ تھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم افضل ہیں باقی ساری امت سے، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو اس کے خلاف کہتے سنا۔ کیا خلاف کیا کہتے ہوئے؟ حضرت ابو بکر افضل ہے، یہ خلاف کہتے ہوئے سنا، ٹھیک۔ سخت رنج ہوا، حضرت مولا ان کا ہاتھ پکڑ کر کاشانہ ولایت میں لے گئے اور غم کی وجہ پوچھی، کیوں غمگین ہو؟ یقیناً کوئی شک نہیں ہے مولا علی مشکل کشا ہے، مولا علی مشکل کشا ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، بِإِذْنِ خدا آپ مشکل کشا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہاں پر ان کو مشکل آئی، غم آیا کہ شاید علی افضل ہیں اور علی سے ابو بکر جو ہے وہ افضل نہیں ہے، ان کے ذہن میں یہ تھا، تو آپ کو یہ مشکل آئی، تو جو ہی مشکل آئی تو غم کی وجہ پوچھی، تو گزارش کی، تو فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ امت میں سب سے افضل کون ہے؟ میں بتاتا ہوں امت میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں۔ سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر، پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی، اللہ سے وعدہ کیا کہ جب تک جیوں گا اس بات کو نہیں چھپاؤں گا، کہ لوگوں کے درمیان بیان کروں گا کہ جو افضل سرکار کی بارگاہ سے بنائے گئے وہ حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ایسے ہی بس دو ایک احادیث طیبہ عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت
امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک صدیق و فاروق کا مقام کیا ہے؟ آپ کے نزدیک صدیق و فاروق کا مقام کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ جو مرتبہ ان کا اب ہے. آسان لفظوں میں ایسے سمجھو کہ انہوں نے کہا کہ بتاؤ اب وہ کدھر ہیں؟ اس نے آ کے کہا کہ وہ سرکار کے ساتھ دفن ہے. تو فرمایا جو سرکار کی بارگاہ میں مرتبہ ہے وہی ہمارے نزدیک مرتبہ ہے. جو قرب سرکار کی بارگاہ میں اب ہے وہی قرب پہلے بھی تھا, وہی قرب قیامت کے دن بھی ہوگا, وہی قرب قیامت کے دن بھی ہوگا. کہیں ایک حدیث طیبہ میں یہ آیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ قیامت کے دن اٹھیں گے میں ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر, یہاں تک کہ ایک طرف یہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار تشریف لا رہے تھے کہ ایک طرف حضرت ابو بکر تھے ایک طرف عمر تھے. سرکار نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ہمیں ایسے ہی اٹھائے گا کہ میرے ایک طرف حضرت ابو بکر ہوں گے اور ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ, بس یہ سنیے اور اس کے بعد ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اولاد امجاد حضرت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا, یہ یاد رکھیے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی اولاد کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو فاطمی اولاد ہے, ایک وہ جو غیر فاطمی ہے. فاطمی اولاد تو حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور پھر آگے حضرت سیدہ زینب, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما, یہ ہیں. اور غیر فاطمی اولاد باقی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ اور اس طرح کے دوسرے احباب. ٹھیک, فاطمی اولاد خاص طور پر امام باقر جو ہیں یہ فاطمی اولاد میں سے ہیں کہ امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر, پر اس طرح کر کے آگے چلتے ہیں فاطمی اولاد میں سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اولاد امجاد حضرت بطول زہرا ان کا اجماع ہے اور اتفاق ہے, سب کا اجماع ہے, سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کے حق میں وہ بات کہیں جو سب سے بہتر ہو, جو سب سے اچھی بات ہو, جو سب سے بہتر بات ہو, وہ ان کے لحاظ سے کہی جائے. کہتے ہیں ظاہر ہے سب سے بہتر اسی کے لحاظ سے کہی جائے گی جو خود سب سے بہتر ہوگا, جو خود سب سے بہتر ہوگا اسی کے لحاظ سے سب سے بہتر جو ہے وہ بات کہی جائے گی. آخر میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بیان کروں گا, حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کیا گیا کہ انہوں نے کوفیوں سے فرمایا, کوفیوں سے کیا فرمایا کہ خارجیوں نے اٹھ کر ان سے تبرہ کی جو حضرت ابو بکر عمر سے کم تھے. خارجی کون تھے؟ اس وقت ایک ٹولہ اٹھا تھا, وہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کم جو تھے, ابو بکر عمر سے کم جو تھے وہ کم کون تھے؟ حضرت عثمان و علی. خارجی اٹھے اور انہوں نے کس پر تبرہ کی؟ حضرت ابو بکر عمر جو کم تھے, حضرت عثمان و علی, خاص طور پر حضرت علی پر. اور رافضی جو اٹھے تو انہوں نے تبرہ کی کس پر؟ حضرت ابو بکر اور عمر پر. سن لیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ عثمان و علی پر. مگر ابو بکر اور عمر کے شان میں کچھ کہنے کی گنجائش نہ پائی خارجیوں نے. تو تم نے اے کوفیو اوپر جست کی کہ ابو بکر اور عمر سے تبرہ کی, تو اب باقی کون رہ گیا؟ خارجی کدھر گئے؟ حضرت عثمان و علی کی طرف. اور رافضی کدھر گئے؟ حضرت ابو بکر عمر کی طرف. فرماتے ہیں اب باقی کا کیا رہ گیا؟ خدا کی قسم اب کوئی باقی نہ رہا جس پہ تم نے تبرہ نہ کہا ہو. تبرہ مین سب کرنا, زبان تان دراز کرنا, غلیظ الفاظ استعمال کرنا. تو اہل سنت و جماعت, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا, اے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ذرا بتائیے تو صحیح کہ اہل سنت کا ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے تفضیل الشیخین و محبت الختنین, کہ جو شیخین ہیں جناب سیدنا صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو افضل جانا جائے, اور جناب سیدنا عثمان و علی کرم اللہ وجہ کریم ان سے محبت کی جائے. یہ ہے ہمارا عقیدہ, اس لحاظ سے کہ حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم نے جس کے لحاظ سے بیان کیا
اور امت کا اس پہ اجماعی موقف ہے کہ، اور اجماع کے لحاظ سے میں نے عرض کر دیا کہ وہ قطعی حیثیت رکھتا ہے، اس میں ظن کا کوئی غلبہ نہیں ہوتا، کوئی کسی طرح کی کیفیت نہیں ہوتی۔ یا میں نے آپ کے سامنے حضرت آل حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لحاظ سے انہوں نے احادیث طیبہ کی بنیاد پر جو بیان کیا، اور حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی اسی چیز کو بیان کیا مکتوبات امام ربانی شریف کے اندر، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے شیعہ مصنف گزرے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں یہ یاد رکھیے گا، محبت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا کثرت ذکر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم، یہ شیعہ ہونا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، اس کو بھی اپنے ذہن میں جگہ دیں۔ کوئی بندہ کثرت سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کا تذکرہ کرے، ہر وقت علی علی کے نعرے لگائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شیعہ ہے۔ ہاں مگر جو کثرت ذکر کی آڑ میں حضرت ابو بکر پر تان کرے، حضرت صدیق اکبر پہ، عمر فاروق پہ تان کرے، حضرت عثمان پہ تان کرے، باقی صحابہ کو ڈی ویلیو کرے، یا ان کے لحاظ سے جب کہا جائے کہ افضل حضرت ابو بکر ہیں تو آگے سے خاموش ہو جائے، صحیح بولے نا، یہ ہے دل میں ٹیڑھا پن۔ کیا ہے؟ یہ ہے دل میں ٹیڑھا پن۔ کثرت علی مولا کائنات کا کثرت سے ذکر کریں، ہم بھی کرتے ہیں، نعرہ حیدری ہم بھی کرتے ہیں، ہم کیوں انکار کریں؟ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کی محبت سے بھاگے گا سیدھا جہنم جائے گا، مفہوم حدیثی ہے، جو ان کی محبت سے بھاگے گا سیدھا جہنم جائے گا، اور دوسری طرف حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی محبت سے بھاگے گا وہ بھی سیدھا جہنم جائے گا، اور یہ شرف اللہ نے آل سنت کو عطا فرمایا۔ نہ محبت علی کا دامن چھوڑنا ہے، نہ محبت صدیق و فاروق کا دامن چھوڑنا ہے، انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کا دامن عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے، یہ شرف ہے آل سنت و جماعت کا۔